let's say for instance if the Rafah border is closed off by those that are committing the genocide, then we can at least take those funds rather than those funds sitting in the bank account. We can take those funds to Lebanon. وہ شو تھا جس میں آپ نے ہمارے گورنمنٹ اداروں کو ایکسپوز کیا تھا یا پھر شو والی سرکار پہ والا شو تھا؟ ہاں ایک شو والا بھی چونکہ جو سیریز تھی بڑی مشکل تھی. میں نے اس طرح کہا تیزاب پھینکا ہم پہ, ہماری گاڑیاں توڑ دی. اس حوالے سے آپ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان میں کسی نے ضرورت کی ہے. اسی کے حوالے سے وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو دیٹ کیپس یو گوئنگ اتنا مشکل کام کرنے میں سرعام کیا؟ یہ نا سچی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ابھی میں آیا ہوا ہوں یہاں پہ کیلگری نارتھ ایسٹ بٹ کڑاہی ایونٹ, جہاں پہ پاکستان کے نامور آپ کہہ لیں جرنلسٹ اور سرعام شو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, اس کے ہوسٹ اقرار الحسن کیلگری میں آئے ہوئے ہیں. لیکن وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ جو آرگنائزرز ہیں وہ پینی اپیل ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کے بہت سے کام کرتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, انکلوڈنگ غزہ, فلسطین اور لیبنان, پاکستان, صومالی لینڈ وغیرہ اور بہت سی اور کنٹریز میں چیریٹیبل کام جہاں پہ بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بارے میں بات بھی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ پینی اپیل کے جو سی ای او ہے فواد, ان سے بھی بات کی جائے. لیکن یہ کہ اندر چلتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے اور جس طرح ہیپننگس اور ایونٹ چلتا رہتا ہے وہ دکھاتا رہوں گا. اور جو کاز جس کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے مختلف پروجیکٹس کے لیے آج تک مجھے بھی کوئی ملا نہیں ہے جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہو. وہ put the hand up but failed to raise the money. ملا ہو کہ یار I did pledge but I could not raise the money. It has never happened and I believe passionately it will never happen either. Because Allah is the one who says, اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے المومنون ورس 99 ہے. یہ دیکھ, یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے کہ او اللہ سینڈ می بیک, مجھے واپس ذرا دنیا میں بھیج. کیوں کہ میں حج کر 1-2 کر لوں یا دوبارہ عمرہ کروں یا نمازیں زیادہ پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا 12 مہینے. اللہ مجھے ذرا واپس بھیج, پھر دیکھنا میری جنروسٹی, پھر دیکھنا میں کس طرح دوں گا. اس وقت اللہ کی ذات قرآن میں اللہ کہے گا ٹو لیٹ. So this is the presentation about Penny Appeal's work around the world. We decide where it's needed the most, because let's say for instance if the Rafah border is closed off by those that are committing the genocide, then we can at least take those funds rather than those funds sitting in the bank account. We can take those funds to Lebanon, we can take them to Sudan, we can take them to Somalia, we can take them to Pakistan, Bangladesh. We can move them around to the ummah that needs them. So please, I request to you that all of you are sitting here in the comfort of this climate controlled environment. ٹھیک ہے, it's very nice, کھانا اچھا ہے, صحبت اچھی ہے, لوکیشن اچھی ہے, but there's people on the other side of the world جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا to deserve that don't even have a kursi to sit on, that don't even have a roof above their heads, that if they cross the street they're being targeted, right? They're being shot. There's children, today I seen a video that was sent to me, there's children that have lost their limbs in Gaza and are using roller skates to drag themselves with this part of the arm that's left. So I request to you, when you look around and you see that alhamdulillah ala kulli hal, that Allah Azza wa Jalla has given us everything and beyond, then please remember those why we put this event on today. مسلمان تھے, ان پہ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں بہت بےحمانہ تشدد ہوا کرتا تھا, بڑی دل فگار قسم کی تصویریں اور ویڈیوز وہاں سے آتی تھیں اور ہم سب بڑے تڑپ جاتے تھے کہ یار کتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. تو میں وہاں پاکستان کا واحد صحافی تھا آج تک جو برما گیا اور وہاں جا کے میں نے کور کیا. جو ان کی اسٹیٹ تھی روہنگیا مسلمان جہاں ظلم کا نشانہ بن رہے تھے, راکھائن
وہاں لوکلز بھی نہیں جا سکتے تھے، مگر ہم الحمدللہ وہاں تک پہنچے اور وہاں لوگوں سے بات بھی کی، ان کی مدد بھی کی. تو میری خواہش تھی کہ میں جاؤں اور جو ترک بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں. کر رہے ہیں اقرار بھائی کو گفٹ فرام کینیڈا، فرام دا کمیونٹی آف کینیڈا، الحمدللہ اسپیشلی کالگری کی طرف سے. ماشاء اللہ الحمدللہ. شاید بھی کم ہو گئی. اچھا بس یہ ایک تو جی کالے کپڑوں کا مجھے ایک پیر نے کہا تھا. اچھا نہیں یہ شف نے کہا تھا یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور وہ چلائے گا، اپنی مارکیٹنگ کرے گا اس کی کہ دیکھو جی کالے کپڑے. نہیں وہ اس میں نا سر تھوڑی سی ایز ہے. میں نے 2013 میں الیکشن ٹرانسمیشن کی تو ایک دو دن اتفاقاً کالے کپڑے پہنے تو لوگوں نے بہت پوچھا کہ آپ کالے کپڑے ہی پہنتے ہو. اس وقت میں ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے کالے کپڑے ہی پہننا شروع کر دیے کہ وہ جو چوائس کرنے کی تھکن ہے نا کہ یار کون سی شرٹ کون سی. تو میں نے عرض کیا میں 8 سال خبریں پڑھتا رہا ہوں تو 8 سالوں میں روزانہ رات کو اور صبح جاگ کے جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، آپ کو بھی ہوتی ہوگی، ہم شاید جو ٹائی اور سوٹ پہنتے ہیں دوست زیادہ، کہ یار صبح کون سی ٹائی پہننی ہے، کون سی شرٹ نکالنی ہے، کمبینیشن کیا ہوگا. تو 8 سال تک روزانہ کی بنیاد پہ ہر دن ایک نیا کمبینیشن پہن کے خبریں پڑھنا ہوتی تھی. تو تھک گیا تھا میں، یار یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے. تو اس کے بعد میں پھر وہ الٹیمیٹلی مجھے پتہ چلا کہ عظیم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیے اسٹیو جابس ہمیشہ آپ کو ایک کالی ہائی نیک میں دکھائی دیں گے موسٹ آف دا ٹائم، زیادہ تر ان کی تصویریں ایسے ہیں. پھر آپ دیکھیے مارک زکربرگ فار ایگزامپل، ان کی بھی وہ ایک گرے سی ٹی شرٹ ہے جس میں وہ 80-90% اسی میں دکھائی دیتے ہیں. یہ خیر مجھے بعد میں پتہ چلا، فیصلہ میں پہلے کر چکا تھا کالے کپڑے پہننے کا. بٹ اسٹل وہ تھیوری یہ بعد میں جو میں نے پڑھا کہ وہ یہ چیز ہوتی ہے ڈیسیژن فٹیگ. صبح اٹھ کے جو فیصلہ کرنے کی فٹیگ ہے نا کہ یار میں کیا پہنوں آج، وہ آپ کی بہت ساری انرجی کو دن کے آغاز میں ہی ضائع کر دیتی ہے. تو وہ پھر میں نے اس کا ایک آسان حل یہ نکالا کہ اب آپ یہ کالی شلوار قمیض کو شادی پہ بھی پہن سکتے ہیں، فوتگی پہ بھی پہن سکتے ہیں، آپ پروگرام کی ریکارڈنگ میں بھی پہن سکتے ہیں. تو ہر طرح کی ایونٹ میں چل جاتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار زندگی تھوڑی سی آسان کرتے ہیں. میرا نام شیراز ہے اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سرعام پہ جتنے بھی شوز کیے ہیں اس میں سے سب سے مشکل ترین اگر میں آپ سے پوچھوں شو، کیا وہ شو تھا جس میں آپ نے ہمارے گورنمنٹ اداروں کو ایکسپوز کیا تھا، یا پھر شف والی سرکار پہ والا شو تھا؟ ہاں ایک شف والا بھی چونکہ جو سیریز تھی بڑی مشکل تھی. میں نے اس طرح تیزاب پھینکا ہم پہ، ہماری گاڑیاں توڑ دی، بہت کچھ کیا. اور وہی بات کہ چونکہ پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی وجہ سے انفارچونیٹلی ان کا کچھ ہوا بھی نہیں. ایک پروگرام 2012 میں ہم نے کیا تھا، اس میں بڑی مار پڑی تھی ہمیں اور وہ گولیاں چل گئی تھیں اور اس میں 3 لوگ ہمارے زخمی ہوئے تھے، وہ تھوڑا مشکل تھا. اور ایک ابھی ریسنٹلی آئی بی نے، خان صاحب کی حکومتی تھی، اس میں انٹیلیجنس بیورو نے ہم پہ تشدد کیا تھا. اس میں میری یہ ابھی بھی 8 ٹانکے جو نا وہ سر میں لگے ہوئے ہیں، کندھا بھی ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، پسلی ایک ٹوٹ گئی تھی اس کے اندر. تو وہ ذرا آئی بی کی کرپشن بے نقاب کرنا جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی، وہ ہمیں مشکل پڑا بھی تھا. ہمیں 4-6 گھنٹے تک انہوں نے قید بھی کر کے رکھا تھا اور شدید مارا پیٹا تھا، پسٹل کے بٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور مجھے وہ جو صاحب تھے جو اس کے ڈائریکٹر تھے، وہ سینے پہ مکہ مار کے کہہ رہے تھے کہ بھائی اب میں تمہیں بتاؤں گا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ لیکن اس میں خوشی کی بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا میرے خان صاحب سے میں 10 چیزوں پہ میں اختلاف بھی کرتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو خیر خواہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی شخصیت کا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خامیاں بھی بتائے اور اچھائیاں بھی بتائے. ایک آدمی جو ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیشہ ذہن رکھیے گا. اس زمانے میں اگین بہت سارے اختلافات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ایجنسی تھی آئی بی، چونکہ انٹیلیجنس بیورو بالعموم پرائم منسٹر کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود خان صاحب نے ایکشن لیا تھا. میں نے اس میں بلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا باہر آ کے کہ اگر میری آج زندگی باقی ہے تو اس میں بہت سارا کریڈٹ خان صاحب کا ہے، ان کے سیکرٹری حازم خان صاحب. اور پھر انہوں نے الٹیمیٹلی ہمیں نکلوایا بھی، اور ان 6 لوگوں کو جو کہ بڑے 19ویں 20ویں اور 21ویں گریڈ کے لوگ تھے ان کو آپ کے اس کے پیچھے، اور آج ماشاءاللہ کیلگری آئے بھی دور چل گئے، اس کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے جب بھی پروردگار کی ذات آپ کو نوازتی ہے نا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اب میں ایک وقت ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک اسٹرگل کے فیز میں ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسا
ایسے ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں کچھ لوگ پہچانے بھی, جانے بھی, پیار بھی کریں, عزت بھی دیں, اور پھر فائنینشلی بھی چیزیں ٹھیک ہونا چاہیے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب میں واپس کیا لوٹ آ سکتا ہوں, اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عملی طور پر اللہ کے بندوں کی شکر کریں. تو وہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اس نے یہ ذہن میں اور اس میں کہ ہم نے پروگرام سریام میں بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات بتائے جہاں لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی. پھر رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے ایک ذمہ داری دی گئی بولنے کی سیگمنٹ کی, تو اس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ جذبہ بڑھتا گیا کہ یار اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پھر آئی ریمبر ہم برما گئے جب وہاں روہنگیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا. پھر ہم نے پاکستان میں بہت سارے جو ڈیزاسٹرز ہیں, سیلاب ہے اور باقی ان کے بعد بہت کام کیا. پھر ٹرکی کا جو ارتھ کوئک ہے, پھر سیرین بارڈر پہ ہم نے بہت زیادہ, جو ٹرکی کا بارڈر ہے وہاں بہت سارا کام کیا. تو اس سے الٹیمیٹلی جو ہے جو آپ کی جو قابل اعتماد ادارے ہیں, آپ ان کا کام دیکھتے ہیں گراؤنڈ پر, آپ کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور سپورٹ سے مراد وہی کہ اگر 2 لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, کوشش یہ ہو کہ یار ہم ایسے اچھے اداروں یا لوگوں کا تعارف کروا سکیں. مجھے بڑی خوشی ہے آج بڑا کیتھرین نے ماشاء اللہ بڑا پیار دیا, بہت عزت دی. ایک لاسٹ کوشچن سریام کے حوالے سے آپ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان میں کسی نے ضرورت کی ہے. اسی کے حوالے سے وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو دیٹ کیپس یو گوئنگ اتنے مشکل کام کرنے میں سریام کے حوالے سے؟ یہ نا سچی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا اس میں کریڈٹ 0 کے برابر ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ دیکھیں نا جس طرح سے مائیں یہاں بہنیں دعائیں کر رہی ہیں اور سب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو رات کو نا بے چین رکھتی ہے کہ یار اتنی ایکسپیکٹیشن, اتنا پیار لوگوں کا, تو مجھے کچھ نہ کچھ بہتر کرنا ہے. اور وہ جب اتنی محبت اور اتنی دعائیں ملتی ہیں تو آپ کو نا موت اور وہ اس سے ڈر ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بہت دعائیں کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ لوگوں کا پیار ہے جو مجھے چلایا جا رہا ہے. اور میری شراز آپ سے اور آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بس یہ دعا بھی کرتے رہیں, محبت بھی اسی طرح سے نچھاور کرتے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. آپ ہمیشہ ہماری دعا میں شامل ہیں. بہت شکریہ. Me is Fawad Qasi. He is the CEO of Penny Appeal. Fawad, tell us, of course we all know now the reason of this event, but you are doing amazing work under Penny Appeal. What kind, some of the projects, especially for Palestine, people who want to donate for Palestine, how are you working for the people of Gaza and for others as well? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Brother Shiraz. Alhamdulillah, it's been a beautiful evening here tonight. And it's a great question. What kind of impact is Penny Appeal having for Gaza? So alhamdulillah, we have been sending aid trucks across from Egypt into Gaza. However, as most of you are aware, we've had a lot of difficulties getting the aid across. So on a normal day prior to October 7th, Gaza had approximately 400 trucks going per day. And now you're looking at, maybe 10% of that over the last year. So due to that, now what we've done is, and especially because of the closures in Rafah, what we've done is we work with local partners on the ground. The aid that is getting in, it's trickling in very slowly, but we have mobile clinics. We provide medical assistance. We provide hygiene kits to them. And unfortunately, due to the inflation and the cost of the items, we're having to purchase them in Gaza for much higher prices. However, please rest assured that the aid is actually going through to Gaza, and your support will continue. And that's part of the reason why we've shifted our strategy to where most needed, is because, look, if the situation in Gaza where the genocide is taking place, and the access is stopped, or we are not allowed to get aid in, basically what happens to the money? That's the question that people ask. Rasulullah ﷺ says that we as an ummah are one body. So if one part of the body hurts, the rest of the body hurts. So if Gaza is hurting, but how can we only focus on Gaza? If Gaza is blocked for some reason, why can't we move the aid to Sudan? Why can't we move the aid to Yemen? Why can't we move the aid to Pakistan? Why can't we move the aid to Syria? So there's too many areas where the Ummah
has needs, and our brothers and sisters are facing a lot of difficulties. So basically, that's why Penny Appeal has decided to go with that where most needed strategy, which allows us as the experts, because we have the pulse on what's going out in the world, on the global scene. It gives us the ability to make the decision with your amana and your trust. And how can people donate for Penny Appeal? It's very simple. If you can visit our website, pennyappeal.ca, you'll be able to donate very easily. We have our website set up there, inshallah. And is it taxable? Yeah, alhamdulillah. Penny Appeal is a CRA fully accredited charity, and we are in compliance with the requirements as required in Canada. And alhamdulillah, any of your donations are tax receipt eligible. I want to thank Brother Maqbool Hussain as one of our title sponsors for tonight's event with Iqrar al-Hasan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, Brother Maqbool, and your team. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.